بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ کل یا پرسوں کا واقعہ ہے۔ اب تک جو میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ اپڈیٹس ہیں۔ ناظرین، یہ جاگو بھلوال، یہ انہوں نے ہمیں جو واقعہ بھیجا ہے، لیکن پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ واقعہ یہ بھلوال میں نہیں ہوا، سمندری میں ہوا ہے۔ سمندری فیصل آباد کی تحصیل ہے، بہت بڑی تحصیل ہے فیصل آباد کی، بلکہ سب سے بڑی کہا جاتا ہے۔ وہاں یہ واقعہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی یہ کانسٹیبلان ہیں، ہمارے پولیس کے جوان ہیں، ایگل سکواڈ کے یہ جوان ہیں جنہوں نے شادی شدہ جوڑا پکڑا اور حافظہ جو بچی ہے، ینگ ایک دلہن ہے نئی نویلی، اس کے ساتھ انہوں نے بھیانک طریقے سے جنسی زیادتی کی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس معاشرے کے حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کن درندوں میں رہ رہے ہیں، کس طرح پکڑا جائے۔ میں ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نئے آنے والے دوست لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں GNTV HD 24۔ سمندری میں پنجاب پولیس کے تین شیر جوانوں کی مبینہ طور پر نئی نویلی حافظ قرآن دلہن سے خاوند کے سامنے گھٹیا پن کی انتہا، خاوند کے سامنے اس کو زیادتی کی گئی ہے۔ متاثرہ لڑکی انتہائی تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال یعنی سمندری کا جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں زیر علاج ہے۔ تھانہ سٹی سمندری کے علاقے میں پولیس ملازمین خاتون سے مبینہ زیادتی کرتے رہے۔ ناظرین، ایگل سکواڈز کی یہ ڈیوٹی کر رہے تھے۔ یہ جو ایگل سکواڈ ڈیوٹی پر تعینات کانسٹیبلان نے خاتون کو لڑکے یعنی اس کے شوہر کے ساتھ وہ خاتون ایک نہر کے اوپر بتایا جاتا ہے ٹہل رہی تھی یا سیر کر رہے تھے یا جا رہے تھے وہاں پر روڈ کے اوپر، انہوں نے روکا۔ روکنے کے بعد کانسٹیبلان نے لڑکی کو بجائے اس کے ان کا قصور تھا، ان کا جرم تھا، تو ان کو متعلقہ تھانے میں لے جاتے، درخواست دیتے، پولیس میں پولیس کو ان کی شکایت کرتے، ظاہر ہے متعلقہ تھانے کو، تو وہ پکڑ لیتے۔ لیکن ناظرین، ان کو باقاعدہ اجتماعی زیادتی، یعنی تینوں کانسٹیبلان نے اس نوجوان دلہن حافظ قرآن سے جو رپورٹ ملی ہے کہ حافظ قرآن بھی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے اجتماعی زیادتی کی۔ بلکہ تین بندے جب اجتماعی زیادتی کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ دورانیہ کئی گھنٹوں پہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس لڑکی کی حالت تشویشناک ہوئی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک معاف فرمائے، یہ جو ایسے جو جرائم ہوتے ہیں یہ ناقابل معافی ہوتے ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال بتایا جاتا ہے کہ FIR تک درج نہیں ہوئی۔ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے تینوں کانسٹیبلان جو ہے فی الحال جو رپورٹ ہے کہ معطل کر دیے گئے، حوالات میں بند کر دیے گئے، یہ SP صاحب نے کہا ہے۔ لیکن 12 گھنٹے سے زائد کا وقت جب تک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی تک جو میری معلومات ہے، اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی کوئی ان کو FIR ہو چکی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں جب تک ویڈیو بنا رہا ہوں 12 گھنٹے سے زائد کا وقت وہ کہتے ہیں گزر جانے کے باوجود پولیس جو ہے وہ اپنے پیٹی بھائیوں کے اوپر FIR درج نہیں کی۔ انہوں نے مبینہ زیادتی کے واقعے میں ملوث کانسٹیبلان جو ہیں عاصم، سہیب اور شجاعت حسین ان کے نام ہیں، اور ان کی تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ناظرین، یہ جو درندے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے بریکنگ نیوز کے اوپر کل پرسوں کی یہ خبر چل رہی ہے۔ میں کل سے اس خبر کو بالخصوص واچ کر رہا ہوں۔ بڑی کوشش کی میں نے، پرسوں شام بھی جب یہ ابتدائی طور پر میں نے کسی سے سنا کہ اس کے اوپر کوئی رپورٹ آئے اور ہم اس کے اوپر پکی ایک ویڈیو بنائیں اور لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھیں کہ ان درندوں نے جو ایک حافظ قرآن نئی نویلی خاتون کے ساتھ جو ظلم کیا، زیادتی کی، یہ کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک یورپ کا، جس کو ہم مسلمان یا پاکستانی بالخصوص ہم جس کو ایک بے حیا معاشرہ کنسیڈر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا نخواستہ، لیکن وہاں بھی ایسے ظلم و ستم کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ایگل سکواڈ نے جو ظلم کیا، زیادتی کی، بتایا جاتا ہے کہ لڑکے کے ہمراہ اس لڑکی کو روکا، مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی کو نشانہ بنانے والے تینوں معطل کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال ان کے اوپر مزید کارروائی کیا ہوتی ہے، ابھی اس کا ویٹ کریں، کیا صورتحال سمجھ آتی ہے آپ کو۔ آگے
ہم اب تک پہنچائیں گے جو بھی صورتحال ہے، لیکن اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ ان درندوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ محافظ ہیں۔ اگر کوئی لڑکی بے شک اکیلی بھی ہو، بے یار و مددگار ہو، اور وہ اس طرح اپنے آپ کو اگر سمجھتی ہے کہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہمارا کوئی کانسٹیبل، کوئی بھی پولیس ہو، وارڈن ہو، شاہی پولیس ہو، کوئی مطلب روڈ کے اوپر جو ہماری پولیس پٹرولنگ والے ہوں، کوئی بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ نئی یا ایک ایسی خاتون جو اکیلی ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کی مدد کریں، نہ کہ آپ اس کے مرد، اس کے شوہر کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ تو بھیڑیوں سے بھی آگے کا کام ہے۔ ناظرین، یہ ہے پنجابی میں ایک ہمارے بڑے مثال دیا کرتے تھے کہ جب باڑ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے تو پھر فصل محفوظ کیسے رہے گی۔ یہ صورتحال ہے کہ ہمارے بچے بچیاں اسکول یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، مدارس مساجد میں جاتے ہیں، وہاں محفوظ نہیں ہیں، باہر نکلتے ہیں تو جو لوگوں کو تحفظ دینے والی ہماری ایک فورس ہوتی ہے پولیس، ان سے محفوظ نہیں ہے، تو یہ معاشرہ، یہ ہماری مائیں بہنیں کدھر کو جائیں؟ یہ ہے المیہ، یہ ہے صورتحال۔ ایسے واقعات پبلک پلیس کے اوپر بس میں ایک واقعہ ہوا انڈیا میں، ایسے واقعات اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ناظرین وہاں قانون اپنا کام کرتا ہے اور ملزمان کو میرٹ کے اوپر انکوائری کے بعد سزا ملتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ بھی ہو، اسٹیٹ کبھی بھی ایسے لوگوں کی مطلب جو ہے فیور نہ کرے، بلکہ ان کو قانون کے مطابق انکوائری کر کے سخت ترین سزا دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، کانسٹیبل ہیں، باقاعدہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے ایک ظلم کی انتہا کی، 3 لوگوں نے، کہ اجتماعی زیادتی، گینگ ریپ بنتا ہے، تو اس گینگ ریپ کے جو ملزمان ہیں ان کو کبھی بھی معافی دینا بنتی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنی پولیس کی طرف دیکھیں گے، اپنے اداروں کی طرف دیکھیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں کیا نوٹس لیتے ہیں۔ آئی جی پنجاب بڑے پھرتیلے اور بڑے پرجوش قسم کے آئی جی پنجاب ہیں، ڈاکٹر عثمان صاحب، ہر جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم ان کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا ان لوگوں کے حوالے سے، ان درندوں کے حوالے سے کیا میرٹ کے اوپر انکوائری کرتے ہیں، اور کس طرح اس نہتی حافظ قرآن نئی نویلی اس مظلوم لڑکی کو کیسے انصاف دلواتے ہیں۔ اب وہ لڑکی کیسے جیے گی، اس کا شوہر، اس کی جو سسرالی فیملی ہے، اس لڑکی کے والدین ہیں، وہ معاشرے میں کس کو منہ دکھائیں گے؟ یہ ان درندوں نے نہیں سوچا، اور اس کے ساتھ سرے راہ اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ زیادتی کی اجتماعی طور پر۔ یہ معاشرے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں اس سے زیادہ غلط الفاظ نہیں بول سکتا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔